آج حسامیہ منزل پنج شاہ میں ایک علماء کرام کی نشست رکھی گئی تھی اور موجودہ حالات میں جو مسائل آ رہے ہیں اور جہاں آج مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی سلسلے میں آج ایک مشاورتی اجلاس کہ ہم کیسے آگے اپنے لوگوں کی حفاظت کے سلسلے میں غور کریں اور اس سلسلے میں کیسے ہم نمائندگی کریں اور کس سے نمائندگی کریں، اس سلسلے میں آج ایک نشست رکھی گئی تھی اور یہ بھی طے کیا گیا کہ ایک اس سے کمیٹی بنائی جائے گی اس کے ایک تحت، اور اس کے تحت تمام فیصلے کیے جائیں گے۔ اور اس میں ماشاءاللہ جناب اظہر الدین صاحب جماعت اسلامی سے آئے اور مولانا ہمارے صفی احمد مدنی صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں جمعیت الاہل حدیث سے، اور مولانا نیئر صاحب بھی آئے ہیں تعمیر ملت سے، مولانا مغنی صاحب بھی تشریف فرما ہے، مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور ہمارے مولانا صادق محی الدین صاحب بھی یہاں تشریف لائے ہیں، اور مولانا ہمارے غیاث الدین صاحب رحمانی بھی یہاں تشریف لائے ہیں۔ دونوں جمعیت کے حضرات بھی یہاں موجود ہے اور ذمہ دار بھی ہمارے یہاں موجود ہے، اور ہمارے عبدالغفار صاحب اور دیگر ہمارے قاضی سمیع الدین صاحب بھی یہاں موجود ہے۔ ہم یہاں اس وقت تمام مساجد کے ائمہ سے اور خصوصاً مسلمانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس وقت آپ کو سب سے ضروری ہے کہ آپ اپنے مساجد کو آباد کریں اور مساجد میں آ کر جمعے کے خطبوں کو اپنے بچوں کو لا کر خطبے جو ہو رہے ہیں ان خطبوں میں اپنے گھر والوں کو یعنی بچوں کو اس میں بیٹھنے کی ترغیب دے، اور اندر اپنے کوشش کرے کہ اندر اپنے کچھ اچھائیاں پیدا ہو تاکہ ہم دوسروں کی اس سلسلے میں رہبری کریں۔ اس سلسلے میں ہمارے مولانا مغنی صاحب بھی کچھ فرمائیں گے اور پھر مولانا غیاث صاحب بھی کچھ فرمائیں گے۔ آپ دونوں سے گزارش ہے اپنی کچھ باتیں عرض کیجیے۔ جیسا کہ مجھ سے پہلے جعفر پاشا صاحب نے اور مولانا مفتی عبدالمغنی صاحب نے آج کی نشست کے سلسلے میں وضاحت فرمائی، یہ جو صورتحال ہے ملک کی، یہ ہر اس شخص کے لیے پریشان کن ہے جس کے سینے میں رحم دل ہے۔ ہمارے ملک کی جو روایات رہی ہیں یہ صورتحال بالکل اس کے خلاف ہے، اور اس سے جہاں ملک میں بدامنی بڑھے گی وہیں ملک کا وقار پوری دنیا میں مجروح ہوگا۔ گزشتہ چند دن پہلے امریکہ کی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ اس ملک میں اقلیتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ میڈیا کا دور ہے، اس قسم کے واقعات پوری دنیا کے اندر جاتے ہیں جس سے ہمارے ملک کی شبیہ بگڑتی ہے۔ جو لوگ اس ملک سے محبت رکھتے ہیں، جو لوگ اس ملک کے اندر سیکولر کردار کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ صورتحال تکلیف دہ ہے۔ اس صورتحال کو ختم کرنے کے لیے ہم سے کیا ہو سکتا ہے، اس ملک کی اور اس ملک کے بسنے والوں کی کیا خدمت ہو سکتی ہے، اسی سلسلے میں غور و خوض کرنے کے لیے آج یہ ابتدائی اجلاس ہوا تھا۔ انشاءاللہ اگلے اجلاس میں جو انشاءاللہ آئندہ 2 دن کے بعد منگل کو شام میں منعقد ہوگا، اس میں تجاویز کی روشنی میں طے کیا جائے گا کہ ان معاملات سے ملک کو ان معاملات سے، اس قسم کے حادثات اور اس قسم کے جو ہے بلووں سے بچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ غور کریں گے اور جو طے ہوگا پھر انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ السلام علیکم۔ اس وقت ہم لوگ ملک کے حالات کو لے کر جمع ہوئے ہیں، اور ہم سب کے لیے فکر کی بات یہ ہے کہ ہر انسان اس ملک کا بہت بڑا سرمایہ ہے، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو،
پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا ہو، کسی بھی فرقے سے مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، جو بھی اس ملک کا باشندہ ہے وہ ہمارے لیے اس ملک کا سرمایہ ہے، اور اس کی حفاظت کرنا، اس کو حفاظت سے رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور وقت کے حکومتوں کی اور ریاستوں کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے ہر باشندے کے جان و مال کی پوری حفاظت کی جائے۔ لیکن پچھلے چند سالوں سے ہم اس ملک میں لوگوں کی جان اور مال کا تحفظ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ چند آدمی مل کر، کئی آدمی مل کر ایک آدھ آدمی کو پکڑ کر کے مار پیٹ کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مردہ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ یہ ظلم ہے، تشدد ہے، یہ ہمارے ملک کی شان کے خلاف ہے۔ ہمارا ملک امن و امان کا گہوارہ ہے، اور ہمارے ملک کی ذمہ داری ہے کہ ہر باشندے کے جان کی، مال کی پوری حفاظت کریں۔ ہم اس غم کو لے کر بیٹھے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ اس طرح جاری رہے اور بڑھتا رہے تو پھر اس ملک کا کیا حشر ہوگا، کیا حال ہوگا۔ لوگ اسی طرح مرتے رہیں گے اور ہم سب دیکھتے رہیں گے۔ یہ ہمارے ملک کی ایک توہین ہے اور ہمارے ملک کی عزت کے خلاف ہے۔ ہم اپنے ملک کی توہین اور عزت چاہتے ہیں، اس لیے اور یہ ملک کی عزت اور ملک کی شان اسی میں ہے کہ ملک کے ہر باشندے کے جان و مال کی پوری حفاظت کی جائے۔ ایک بندے پر بھی اگر ظلم و ستم ہوگا تو یہ ہمارے ملک کے لیے مناسب نہیں ہوگا، ہماری دستور اور آئین کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومتیں اپنے ذمہ داری کو محسوس کریں اور اس قسم کے واقعات کو آگے بڑھنے نہ دیں، اور اسی لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ان واقعات سے، جیسے ہجومی تشدد ہے، ایک آدھ آدمی کو پکڑ کے چند آدمیوں کا گھیر کر اس کو مارنا، پیٹنا، قتل کر دینا، ظلم و ستم کرنا، یہ واقعات کس طرح ختم کیے جا سکتے ہیں، اور ملک کو امن و امان کیسے مل سکتا ہے، اور نفرت کی جو مہم ملک میں چلائی جا رہی ہے، اس نفرت کو ہم کیسے مٹا سکتے ہیں، محبت کا سبق ہم کیسے سکھا سکتے ہیں سب کو، اس فکر کو لے کر کے ہم یہاں بیٹھے اور جمع ہوئے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ان فکروں کو لے کر کے جمع ہوں گے، اور ہمارے علماء کرام جو تجاویز پیش کریں گے اس کے مطابق انشاءاللہ عمل کریں گے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ امن کی آگ، یہ نفرت کی آگ مٹنا چاہیے، بجھنا چاہیے، اور محبت کا ماحول قائم ہونا چاہیے، ہر شہری کی جان کا تحفظ ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا مقصد ہے، اور اسی مقصد کے تحت ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن و محبت، عدل و انصاف قائم فرمائے، اور اس نفرت کی آگ کو اللہ تعالیٰ جلد سے جلد بجھائے، اور اس سلسلے میں ہم لوگ جو کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ مشورے کر کے آئندہ عمل کریں گے۔